बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुआशरे की जड़ों को खोखला करने वाले गुनाहों में से एक ज़िना और बदकारी भी है। यही वजह है कि शरीयत इस्लामिया ने इसकी बड़ी सख्त सज़ा रखी है। यही हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू है कि ज़ानी की सज़ा और उसकी हिकमत। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दह वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुन्तुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। الثانية والثاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद पारा है 18वां। सूरह मुबारका का नाम अन्नूर, आयत मुबारका है दूसरी, जो हमने शुरू की 3 दिन पहले। आज तीसरा दिन है। वक़्त की क़िल्लत आड़े आ जाती है और इस अहमियत वाली आयत मुबारका के साथ हमें एक से ज़्यादा दिन लग चुके हैं। मामूल के मुताबिक सबसे पहले इसका बामुहावरा तर्जमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ज़िनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। उन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज़ तरस नहीं खाना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर यकीन हो, ईमान हो, और उनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात बाकायदा तौर पर मौजूद होनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 2 दिन हमने तफ़सीर इब्न कसीर की रोशनी में इस आयत मुबारका का जायज़ा लिया। आज हम दीगर कुतुब तफसीर की रोशनी में देखते हैं कि अहले इल्म ने क्या इरशाद फरमाया है।
امام ابن جریر، امام وحدی، امام بغوی، امام سمعانی، امام قرطبی، امام سخاوی، مادی قریب میں امام شنقیطی، اور اسی طریقے سے امام سعدی اور ابن عاشور وغیرہ، انہوں نے اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت، آزاد ہوں، مکلف ہوں، کنوارے ہوں، شادی شدہ نہ ہوں، تو ہر ایک کو بطور سزا 100 کوڑے مارنے چاہیے۔ اور اس حوالے سے پھر حدیث تفسیر ابن کثیر میں گزر چکی ہے، صحیح مسلم کی، فلا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اس بارے میں تمہیں نرمی اپنی گرفت میں نہ لے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر جب کوڑے مارے جائیں گے تو تکلیف تو ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے جب کوڑے مارے جائیں گے، جس کو کوڑے پڑیں گے وہ چیخے گا بھی، اور پھر اس پر مسلمانوں کو ترس بھی آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب 2 ہیں۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہاں پر پھر پیچھے کوئی اور چیز نہیں رہتی، جس طرح کہ امام ابن جریر، امام رازی اور ابن عاشور اور اس کے ساتھ ساتھ امام سعدی وغیرہ نے یہ لکھا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا جرم جتنا بڑا ہے یقینی طور پر ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، اور اس کو ساتھ ہی رب کائنات نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی اور وہاں پر اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، ثواب و عقاب کے معاملات ہوں گے، تو پھر بدکاری کرنے والوں پر حد نافذ ضرور تمہیں کرنی چاہیے۔ امام مقاتل بن حیان، امام ابن جریر وغیرہ نے اس بات کا جزم فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان ظالموں کو سزا ملے تو پھر ایک پوری کی پوری جماعت اس موقع پر موجود ہونی چاہیے جو کہ ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں۔ امام بیضاوی، امام ابن جریر، امام بقائی وغیرہ نے اس بات کا جزم فرمایا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کو لے کر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اہل علم نے زنا کی تعریف کی ہے، اور وہ تعریف مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان جو ایک جنسی تعلق ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بغیر نکاح کے اور بغیر عوض کے، اور اگر یہ عوض کے ساتھ ہو، یعنی پیسے دے کر کوئی مرد کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو وہ زنا نہیں ہوتا بلکہ وہ بغاوت ہے، وہ بے حیائی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ سلسلہ ہوتا تھا، اور اہل جاہلیت اگر مرد اور عورت آپس میں رضامندی سے زنا کرتے تو ان پر کسی قسم کی کوئی حد یا کوئی ان پر اعتراض نہیں اٹھاتے تھے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جہالیت آج بھی موجود ہے، وہ جہالت آج بھی موجود ہے، اور یہی وہ قوانین ہیں جن کو آج زبردستی اسلامی ممالک کے اندر لایا جا رہا ہے، بلکہ بعض ممالک میں تو لایا جا چکا ہے۔ اب دوستی، محبت، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ کلچر ہمارے ہاں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ نے جو ایک صحیح راستہ بتایا اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یعنی ایک سے زیادہ شادیوں پر اکثر اسلامی ممالک میں بھی پابندی ہے، لیکن باہمی رضامندی سے جتنی مرضی خواتین کے ساتھ، جتنی مرضی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے جائیں، اس پر ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس آیت مبارکہ میں عورت کا تذکرہ پہلے کیوں آیا، اس لیے کہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ الزام بے شک مردوں پر ہے، لیکن در حقیقت اس معاملے میں سب سے زیادہ کردار عورت کا ہوتا ہے۔ جب ایک عورت بے پردہ
خوشبو لگا کے سج سنور کر باہر نکلے گی، اپنے اشاروں کنایوں سے، اپنے اسلوب سے، اپنی میٹھی گفتگو سے مردوں کو مائل کرے گی، تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ تو سب سے پہلے عورت نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورت کو مقدم رکھا، اور اگر عورت کی رضامندی نہ ہو تو 90% سے زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ فعل شنیع سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس لیے فرمایا الزانیۃ والزانی۔ اور باقی یہاں پر ایک اور بحث ہے جو میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا، وہ چوری کے حوالے سے ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے چاہیے، یہ آزاد کنواری عورت کا حکم ہے۔ اگر لونڈی ہوگی تو اس کی سزا 50 کوڑے ہیں، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایسا کیا تھا۔ مصنف عبدالرزاق میں 13537ویں حدیث ہے، اور امام طبری اس کو اپنی تفسیر میں 17ویں جلد کے 140ویں صفحے پر لے کر آئے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ کبھی بھی تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی اپنی گرفت میں نہ لے، تو اس کا سیدھا سادہ معنی یہ ہے کہ جس انسان نے اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی حدود کو پامال کر دیا اور رب کائنات کے نازل کردہ احکامات کو کچل دیا، جب اس کو سزا ملے گی تو پھر تمہیں کسی قیمت پر بھی اپنے دل میں ایسے بد نصیب انسان کے لیے نرمی کا پہلو نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس میں ایک حکمت ہے بہت بڑی، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت دیکھے کہ جس آدمی نے ایسا فعل شنیع سر انجام دیا، اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو رجم ہو جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کو 100 کوڑے پڑیں گے، اور یہ اس کے لیے تھوڑی سی فضیحت نہیں ہے، یہ تھوڑی سی ان کے لیے ذلت اور رسوائی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اہل علم نے احادیث بھی بیان کی ہیں بہت ساری، جو کہ تفسیر ابن کثیر میں زیادہ تر ان میں سے گزر چکی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مرد کے لیے صرف 100 کوڑے کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے 1 سال کی جلا وطنی بھی ہے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں آپ کو سمجھا دوں کہ اسلام کی تاریخ میں قرآن کا یہ حکم ہے کہ 4 گواہ زنا کے موجود ہونے چاہیے، اور اسلامی تاریخ میں آج تک گواہوں سے زنا کا کوئی کیس، کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا۔ جتنے بھی مقدمات زنا کے سامنے آئے وہ اعتراف کی وجہ سے آئے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس بارے میں کسی کی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس بارے میں کسی کی سفارش کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں ان میں کسی کی بات نہیں سنی جا سکتی۔ پھر معزز خواتین و حضرات، یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ زنا اور بدکاری اس کی سزا اس قدر سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے نسل انسانی کو خطرہ ہے، بے شمار بیماریاں پھیلتی ہیں، رشتوں کا تقدس پامال ہوتا ہے، معاشرے کا امن، چین اور سکون جو ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے پھر اہل علم نے اور بھی بہت کچھ بیان کیا، لیکن اختصار کے پیش نظر میں صرف یہیں پہ روک رہا ہوں،
آج کے سبق سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔